مشین سے جو ہے وہ ایک جج بنا لیں, نہ اس کی اماں ہوگی نہ اس کے ابا ہوں گے, اور وہ مشین کا بنا ہوا جج, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا. یہ جج صاحب جنہوں نے پی ٹی آئی والوں کے حق میں فیصلہ دیا, یہ فیصلہ کیسے دیا؟ وہ آ کے بیٹھ گیا کزنوں, اس نے کہا دیکھو بھائی ٹھیک ہے, رشتہ داریاں نکل آتی ہے, رشتہ داریاں نکالتے ہیں نا. گل حسن اورنگزیب خان صاحب کا جو خان سیاست کر رہے ہیں نا آپ, تو سیاست کریں پالیسیز پر, سیاست کریں ایشوز پر, سیاست کریں کسی کی سیاسی غلطی پر. السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. نون لیگ بڑی خبر لے کر آ گئی ہے کہ سینئر جج کی رشتہ داری ہے کسی کے ساتھ. ان کو کیا رشتہ داری کسی کے ساتھ ملا دی گئی ہے, اور پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے. یہ نون لیگ کا کہنا ہے. دو ججز پہ مسلم لیگ نون کو بڑی پرابلم ہے. ایک وہ جج صاحب جنہوں نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا جو فیصلہ ہے اس پہ اسٹے آ گیا, اور بلے کا نشان پی ٹی آئی کو مل گیا. ایک ان جج صاحب پر, اور دوسرے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا کہ بیرسٹر گوہر جا سکتے ہیں اڈیالہ جیل, اور جا کر عمران خان صاحب سے مشاورت کر سکتے ہیں. دوسرا اس چیز پر ہوا یہ کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے عدالت پہ حملہ شروع کر دیا, اور عدالت پہ حملہ کرتے ہوئے انہوں نے جج صاحب کے خلاف بات شروع کر دی کہ جج صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے, ان کی جماعت کے ایک کینڈیڈیٹ کے کزن ہیں, اس لیے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن جیتے, اور جیتنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان ہو اس کے پاس, اس لیے جج صاحب نے یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا. ہوا یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ ایک عدد ٹویٹ کیا اور کہا پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی ہے. جج صاحب کے کزن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں, اس لیے یہ فیصلہ آنا ہی تھا. جج صاحب قانون اور انصاف پر چلتے تو یہ کیس سنتے ہی نہیں, یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا, کہ آپ کا رشتہ دار ہے تو آپ یہ کیس نہ سنتے. مفادات کا ٹکراؤ ہوتے ہوئے بھی جج صاحب نے کیس سنا اور کزنز کی جماعت کو ریلیف دیا, یہ رانا ثناء اللہ نے کہا. جہاں فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ رہا ہے وہاں پر آپ رشتہ داری ڈھونڈ کر لے کر آ رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے ان کے بھی کچھ رشتہ دار تو موجود ہیں. اب دیکھیے ہوا کیا, جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی, جنہوں نے کہا کہ گوہر خان صاحب چلے جائیں اور جا کر ملاقات کر لیں عمران خان صاحب سے, ان پر بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے رشتہ دار ہیں. اب ان کے بارے میں یہ خبر آئی, ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ. میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہا کوئی رہنمائی کر سکتا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی تحریک انصاف کے کون سے عہدیدار کے ساتھ رشتہ داری ہے. ماجد نظامی صاحب ڈیٹا جرنلزم پہ بڑا کام کرتے ہیں, اور انہیں جو تعلقات ہیں, رشتہ داریاں ہیں, اور ان کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے اس کی بڑی نالج ہے. ماجد نظامی صاحب نے کہا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جنرل ایوب خان کے نواسے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے وہ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف عمر ایوب خان کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, عمر ایوب خان کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. پھر کسی نے پوچھا ماجد نظامی صاحب سے کہ ان کے والد کیپٹن میاں گل اورنگزیب کا تعارف بھی کروائیں, جسٹس صاحب کے والد کا. تو ماجد نظامی صاحب نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے والد میاں گل اورنگزیب اور بھائی میاں گل عدنان اورنگزیب مسلم لیگ نون کے MNA رہ چکے ہیں. اب اگر آپ رشتہ داریاں نکالیں گے تو پھر رشتہ داریاں تو انسان ہے نا, اس کی ایک ماں ہے, اس کا ایک باپ ہے, اس کی ایک بہن ہے, اس کا ایک بھائی ہے, تو ان لوگوں کی ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں, نہ اس کا ننیال بھی ہے, ددیال بھی اس کی رشتہ داری ہوں گے. یا پھر ہم یہ کریں کہ ہم ایک مشین لے لیں, مشین سے جو ہے وہ ایک جج بنا لیں, نہ اس کی اماں ہوگی نہ اس کے ابا ہوں گے, اور وہ مشین کا بنا ہوا جج, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا, تو ہم اس جج سے فیصلہ کروا لیں. مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں اس ملک میں کہ جج جو ہے اس کا کوئی نہ ہو, ہم یہ چاہ رہے ہیں. تو یہ جو نون لیگ کی رشتہ داریاں یہ تو اور زیادہ ہے, ٹھیک ہے, نون لیگ کا جو تعلق ہے یہ تو اور زیادہ ہے. اگر رشتہ داری پر ہی بات کرنی ہے تو پھر ان پر بھی اب جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی نا کزن والی, رانا ثناء اللہ خان اور افتخار چودھری پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین چیف جسٹس, یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں کزن ہیں. افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ تایازاد بھائی ہیں رانا ثناء اللہ کے, اور کتنا کلوز رشتہ ہے ان کا, ٹھیک ہے. افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ کے کزن ہیں.
اب رانا ثناءاللہ صاحب جتنی بار کہتے پھریں کہ نہیں جی جب وہ چیف جسٹس بن گئے میری ان سے ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی, کوئی تعلق نہیں تھا, بات یہ کہ اس حقیقت کو جھٹلائیں گے آپ, یا پھر یہ آپ ثابت کریں گے کہ یہ جج صاحب جنہوں نے پی ٹی آئی والوں کے حق میں فیصلہ دیا, یہ فیصلہ کیسے دیا؟ وہ آ کے بیٹھ گیا گزروں, اس نے کہا دیکھو بھائی فیصلہ تو پی ٹی آئی کے حق میں ہونا. وہاں وہ ایک جج ہے, انہوں نے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دی ہے, لیکن اگر فیصلہ آپ کو پسند نہیں آتا تو پھر آپ رشتہ داری ڈھونڈ کر. اب یہی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, آپ اس میں دیکھیے کہ عمر عطا بندیال صاحب کیا تھے کچھ دن پہلے تک چیف جسٹس آف چیف جسٹس تھے. عمر عطا بندیال صاحب کی صاحبزادی سحر صاحبہ کس کی اہلیہ ہیں؟ علی پرویز ملک کی. علی پرویز ملک مرحوم مسلم لیگ نون لاہور کے صدر, اور جسٹس ملک قیوم جن کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک آڈیو تھی, ان کے صاحبزادے. ٹھیک ہے, تو پرویز ملک, شائستہ پرویز ملک ان کی والدہ علی پرویز ملک کی, وہ بھی نون لیگ کی ایم این اے, علی پرویز ملک صاحب بھی ایم این اے مسلم لیگ نون لاہور کے صدر, اور پھر ان کے گھر میں بندیال صاحب کی صاحبزادی. اور کیا اب ہم کریں کہ بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کے حق میں ٹھیک ٹھاک فیصلے, خلاف ٹھیک ٹھاک فیصلے آئے, اور حق میں کیا آیا؟ حق میں جو فیصلہ آیا اس پر بندیال صاحب نے عمل درآمد ہی نہیں کروایا. حق میں فیصلہ دے دیا, 14 مئی الیکشن کی ڈیٹ ہے, عمل درآمد کروایا خاک نہیں, کچھ بھی نہیں. تو جج صاحب فیصلہ دے چکے, عمل درآمد نہیں کروایا. تو وہاں پر بھی تو پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, جج صاحب جو ہیں, جج صاحب کی غالباً ایک ابھی کور کمانڈر لاہور جو تھے, جب جناح ہاؤس پہ حملہ ہوا, کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملہ ہوا, تو کور کمانڈر صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ شادی ہوئی ہے امجد نون کے خاندان میں. امجد نون کے صاحبزادے کور کمانڈر لاہور صاحب کے داماد بنے ہیں. امجد نون صاحب جو ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب کے سالے صاحب ہیں. ٹھیک ہے, رشتہ داریاں نکل آتی ہے, رشتہ داریاں نکالتے ہیں نا. گل حسن اورنگزیب خان صاحب کا جو خاندان ہے وہ نون لیگ کا ہے. اطہر من اللہ صاحب میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کو کئی بار ریلیف ان کی عدالت سے ملا, عمران خان صاحب کی جماعت کو بھی کئی بار ریلیف ان کی عدالت سے ملا. اطہر من اللہ صاحب بھانجے ہیں صابر شاہ صاحب کے. صابر شاہ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے خیبر پختونخوا سے بڑے رہنما ہیں. اطہر من اللہ صاحب ان کے بھانجے ہیں. اکرم شیخ صاحب ایک وکیل ہیں, وہ جو وائٹ داڑھی والے, کلین مونچھوں والے, ذرا بھاری بھرکم سے, اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ان کو کہ وہ مسلم لیگ نون کے مقدمات میں, میاں نواز شریف کے مقدمات میں وکیل ہوتے تھے. اکرم شیخ صاحب جو ہیں ان کے بیٹے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم یہ کہیں کہ یہ اس طرح کی تنقید پاکستان تحریک انصاف والی بھی کریں, اور ہمیں کہاں نظر آئی کہ عمران خان نے یا ان لوگوں نے یہ والی تنقید کی کہ جج جو ہے وہ کزن ہے, جج بیٹا ہے, جج کے گھر میں بہو ہے, یہ باتیں کی گئی. کبھی پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں ہوئی, لیکن اب نون لیگ کی سیاست کر رہے ہیں نا آپ, تو سیاست کریں پالیسیز پر, سیاست کریں ایشوز پر, سیاست کریں کسی کی سیاسی غلطی پر. یہ جو آپ سیاست کر رہے ہیں کہ کون کس کا رشتہ دار ہے, رشتہ دار ہوں گے, وہی بات کہ مشین سے تو بنائیں گے نہیں جج. ہاں مطلب انڈے سے جج نکلا ہے, انڈے سے بھی نکلے گا تو ایک مرغی ہوگی, ایک مرغا ہوگا نا. مطلب کیا کریں, مشین سے جج بنا لیں, بنا اما ابا کا جج ہو اور اس کی کوئی رشتہ دار نہ, اس کا بھائی ہو نہ اس کی بہن ہو, اور وہ جج ایسا ہو. تو ایسا اگر کچھ ممکن ہے تو وہ شاید ہو جائے, وگرنہ اس کے بعد سب انسان ہے, رشتہ داری تو پھر نکلتی ہے, لیکن آپ اس پہ جج نہیں کر سکتے. آپ اپنی سیاسی کارکردگی لے کر آئیں, اس پر مقابلہ کریں. تو دیکھیے یوتھ مسلم لیگ نون سے جو ہمیشہ آپ کو متنفر زیادہ بڑی تعداد میں نظر آتی نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جس طرح کی سیاست کرتی نا اس کا سر پیر ہی نہیں ہوتا. آج کل کا نوجوان جو ہے وہ ریزننگ مانگتا ہے, وہ لاجک مانگتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہو یہ کیوں کہہ رہے ہو. جیسے ایک معصوم ورڈ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا تھا کہ معصوم پتہ نہیں کیوں کہہ دیا عمران خان. تو وہ معصوم ایک عدالتی اصطلاح ہے اور انہوں نے کچھ اور بنا دیا تھا. ایسا لگتا کہ وہ معصوم نہیں کہا جج صاحب نے کہا کیوٹ, اس لیے عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح سے ہو گئے. اب نون لیگ جو ہے یہ بھی تو ججز پر یا عدالت پر جس طرح کھلے عام سر عام بات کر دیتی ہے. نہیں, آپ دیکھیے کہ بندیال صاحب کے معاملے میں کیا ہوا تھا. ساسوما, وہ جو آڈیو تھی اس کی وجہ سے ساسو موٹو نوٹس, ساس زدہ جج مریم نواز شریف صاحبہ نے, یہ تو چھوڑ دیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, باقاعدہ جلسوں میں ججوں کی تصویریں چلائیں تھیں اور کہا تھا عمر عطا بندیال اعجاز الاحسن وہ جو خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا. یعنی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ دھمکیاں دے رہے ہیں باقاعدہ طور پر. فضل الرحمان نے کیا کیا, نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں, یہ لوگ باقاعدہ اس ملک میں ہم یہ کہتے ہیں نا جی یہ جو کور کمانڈر ہاؤس پہ ہوا یہ حملہ پاکستان پہ حملہ تھا,
सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहां बैठे हुए हों और नवाज शरीफ खुद अंदर घुसे, ये हमला जिन्ना हाउस से बड़ा हमला था। सही, बिल्कुल, हाँ, लेकिन वहां पर किसी ने सवाल ठीक है, नहीं किया। क्या मुस्लिम लीग नून को उसके बाद दहशतगर्द जवाब करार दे दिया गया? बिल्कुल नहीं, हाँ, ठीक है, क्या उन पे पाबंदी लगी? क्या उनके खिलाफ मीडिया मुहिम चली? नहीं, हाँ, देखिए, जो उस रोज हुआ, जो कोर कमांडर हाउस पर हुआ, उसके आज़ादाना तहकीकात हो जाए। जो यादगारी शहदा पर हुआ ना, वो, और जहां आयात कुरान ही लिखी हाँ, थी, जहां शहीदों की तस्वीर थी, वहां जो किया पीटीआई के वर्कर्स ने, जिसने भी किया, या पीटीआई वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे खिलाफ किया गया, वो बदतरीन बेहूदगी है। ठीक है, पीटीआई वालों को उसका ओपन ट्रायल, खुला ट्रायल, पूरा ट्रायल करने का मुतालबा खुद करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। लेकिन जो यादगार शहदा पर हुआ वो बेहुरमती थी। जो मॉडल टाउन में हुआ, मतलब उस रोज जब आपने गोलियां मारी, हामला खवातीन के चेहरों पे गोलियां मारी, एक के साथ दो जाने गई, एक के साथ दो जाने गई, वो उस यादगार शहदा की बेहुरमती से बड़ा वाकया है। क्योंकि कुरान कहता है एक इंसानी जान, बेगुनाह इंसानी जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है, तो वो उससे बड़ा वाकया है। तो हमें जब इस तरह का इंसाफ करेंगे हम कि ठीक है, इनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके तुम दो और इनको जो है वो छोड़ दो, तो फिर कोई मानेगा। और जहां से अदालत से इंसाफ हो रहा होता है उस पर ही मजीद तनकीद की जा रही होती है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।